بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بیسیکلی 6 سیشن ہے موڈیول 11 کا، جو کہ لاسٹ موڈیول ہے، اور ہماری کلاس تو 2 سال پہ طویل عرصے پہ الحمدللہ ایکسٹرا سیشن میں صرف اب جنت دوزخ کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن سے اور حدیث سے ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم تھوڑا سا جو اگلا کورس میں شروع کر رہا ہوں، آپ سب کی ڈیمانڈ پہ، آپ سب کی خواہش پہ تو اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اچھا، تو یہ نیکسٹ کورس جو ہے، یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ میں نے ابھی تک سوچا ہے، آپ لوگ اپنا پلیز فیڈ بیک بھی دیجیے گا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ نومبر کا آلموسٹ مڈ آ گیا ہے، مڈ ہائی رہا اگلے ویک پہ، پھر جو ہے وہ کرسمس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی کافی لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، پھر چھٹیوں پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 7 جنوری سے سوچا ہے، انشاءاللہ 7 جنوری سے مئی 10 تک، تو یہ عرصہ ہے۔ مئی 11 کو رمضان شروع ہو رہے ہیں، تو ہم رمضان میں تو ویسے ہی بریک لیتے ہیں، تو میں نے سوچا رمضان سے پہلے پہلے یہ 10 ویک کا کورس، جس میں ہم سمجھیے کہ کریشن آف دا یونیورس آف پروفٹس آف اللہ پہلے پارٹ میں، پھر لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی پہ دوسرے پارٹ میں، راشدون کیلیفت خلفۂ راشدین کو تیسرے پارٹ، امید اور اسپین کی جو خلافت ہے اس کو چوتھے پارٹ میں، عباسد خلافت کو 5ویں سیشن میں، اور پھر جو ادر مسلم امپائرز ہیں جیسے سلجوکس ہیں، اور جو ہے آپ کے مملوکس ہیں، اور فاطمیدز ہیں، اس طرح کی جو دوسری اسلامی ریاستیں تھیں ان کا ذکر کر لیں گے ایک سیشن میں۔ پھر عثمانیہ خلافت کی بات ہو جائے گی 7ویں پارٹ میں، مغل امپائر 8ویں میں، اور پھر مسلم نیشنز ان 20th سینچری۔ ایکچولی یہ 20th اینڈ 21st سینچری، کیونکہ اب ہم لوگ 21st سینچری میں داخل ہو چکے ہیں، تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ مسلم نیشنز ان 20th اینڈ 21st سینچری، اور پھر ہم جس طرح ابھی ہم نے کیا تھا بالکل ایک سیشن میں سائنس آف قیامہ اور ڈے آف ججمنٹ کو کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری پچھلی جو تقریباً 85 سیشنز پہ مبنی ایک پورا کورس تھا 2 سال کا، وہ انشاءاللہ ہم 10 ویک میں، تو جو آپ لوگ ہیں، میری تو ریکویسٹ یہ ہوگی آپ سب لوگ اٹینڈ کریں اس کو، کیونکہ صرف 10 ویک ہیں تو اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا پلاننگ کرنا، پلس یہ کہ جو آپ لوگ اس کلاس میں ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا ریویژن ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جو کلاس لی ہوگی اس کو اب یاد رکھنا یا اس کو ریفریش رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایک ریفریشر ہو جائے گا۔ پلس میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس میسج کو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گھر میں، بچوں میں، اپنے پیرنٹس میں، ہر جگہ اس کو پھیلائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مطلب فری کلاس ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قبول کرے، تو اس کو پلیز لوگوں کو انکریج کریں۔ آپ کے جو پیرنٹس بھی ہوں، جن لوگوں کو آلریڈی اسلامک ہسٹری سب آتی بھی ہو، انشاءاللہ ان سے ہم سیکھیں گے بھی، اور جو ہے ان سب کے لیے ایک ریفریشر کورس ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ سب تو اس میں شامل ہوں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہوں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو یہ رجسٹریشن لنک میں نے چیٹ میں جو ہے یہ بھیج دیا ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کو چیٹ میں لکھ دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں اس کو، اگر کلک کریں تو آپ اس کو رجسٹر کرا لیں اپنے کو نئی کلاس کے لیے۔ میں نے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی ڈال دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے لیے ریمائنڈ بھی کراتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا،
अ, आज जो है हम बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम की थी उससे थोड़ा आगे। हमने जन्नत दोज़ख की बात कर ली थी, लेकिन ये कि जन्नत दोज़ख की डिटेल्स क्या हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे। इब्तिदा से इंतहा तक का ये एक चार्ट मैंने बनाया था, आप लोगों से शेयर किया था लास्ट टाइम। तो यकीनन आप लोगों ने इसे देखा होगा। और उसके बाद ये चार्ट था जो आखिरत का एक सफ़र है, जो दुनिया फिर कब्र, फिर जब सूर फूँकी जाएगी। तो उसके अंदर फुरकान हमारे साथी हैं माशाल्लाह इस क्लास में, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जो लोग जिन लोगों का बगैर हिसाब किताब के जो जन्नत में जाएँगे, उनके उनका उनका मेंशन कहाँ है? तो फिर मैंने ये एक चीज़ ऐड की थी कि जब दोबारा से ज़िंदा किए जाएँगे मोमिनीन, तो वो फिर सीधे जिनका हिसाब-किताब नहीं होगा, वो सीधे जन्नत में चले जाएँगे। और बाकी मोमिनीन के लिए फिर यहाँ से वो शफ़ाअत का सिलसिला, हिसाब, ततायर सुहुफ़, मीज़ान, हौज़ कौसर, इम्तिहान अल मोमिनीन जहाँ मुनाफ़िकीन और मोमिन अलग होंगे, फिर दोज़ख होगी यहाँ पे, और फिर पुल सिरात होगा, फिर अलकंतरा एक जगह आएगी जिसकी डिटेल ये आपके पास लिखी हुई है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत कराएँगे, जो लोग जो मोमिन दोज़ख में चले जाएँगे किसी वजह से, उनकी शफ़ाअत कराएँगे, और फिर वो तमाम लोग जो जन्नत दोज़ख से निकलेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से नहर शफ़ाअत में उनको नहलाया जाएगा। वो वहाँ पे गोता लगाएँगे और उसके बाद पाक साफ़ होके वो सब जन्नत में आ जाएँगे। तो हम सब की दुआ है, हम सब की ख़्वाहिश है, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। जन्नत जन्नत है, फिर जन्नतुल फ़िरदौस जो है वो जन्नत का सबसे आला दर्जा है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको, जो लोग ये सुन रहे हैं और जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको अल्लाह ताला जब तक हम ज़िंदा हैं हमें तौफ़ीक़ दे के हम अपने आप को जन्नत का अहल बना लें इंशाअल्लाह। तो ये सारे चीज़ें सिर्फ़ इसलिए एक रिमाइंडर भी है हम सबके लिए कि हम लोग अपनी दुनिया में इन चीज़ों का ख़्याल रखें, और आख़िरत का चूँकि कुरान शरीफ से ये तमाम चीज़ें साबित हैं, और आख़िरत का तसव्वुर जो है वो एक पार्ट ऑफ आपका ईमान है। तो इससे तो कोई बचत है नहीं। तो ये जो सफ़र है, ये हम सब करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला हम ये सफ़र कामयाबी से तय करके जन्नत में जाएँगे। लेकिन इसका अगर अभी से आपको अंदाज़ा होगा, तो फिर आपको ये ज़हन में रहेगा कि हमें कितनी मेहनत करनी है ताकि हम इंशाअल्लाह, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत छोटी-सी है कंपेयर टू आखिरत की। आखिरत की हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी 50, 60, 70 साल की, और उसके बाद फिर उसी की बेसिस पे आपकी आखिरत की ज़िंदगी, अल्लाह ना करे खुदा न ख़ास्ता दोज़ख में होगी, नार में, या फिर इंशाअल्लाह ताला जन्नत में होगी। तो बहरहाल ये आखिरत का सफ़र याद रखते हुए अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जब हम लोग जन्नत में पहुँच जाएँगे और जो लोग जहन्नम में पहुँचेंगे, तो उन लोगों का थोड़ा-सा हाल कुरान शरीफ की नज़र में देख लेते हैं। जन्नत का ज़िक्र कुरान शरीफ में 147 दफ़ा हुआ है, 147 दफ़ा, और जहन्नम का ज़िक्र जो है वो तकरीबन 200 दफ़ा हुआ है कुरान में। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जहन्नुम से डराने के लिए आपको प प जो शुरू से याद होगा, हमारी जो हिस्ट्री की क्लास थी कि जितने पैगंबर आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और ये जो 25 पैगंबर थे, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इनके नाम मेंशन कर दिए। लेकिन इसके अलावा अप्रॉक्सिमेटली 1,24,000 पैगंबर आए, जिन्होंने सबको दोज़ख से डराया, और सबको जन्नत की अहमियत बताई, और जन्नत की भी डिटेल्स बताई। लेकिन असल चीज़ ये है कि किसी तरह से हम अपने आप को जहन्नुम से बचा लें इंशाअल्लाह। अगर हम जन्नत के बहुत आला दर्जे में ना भी जा सके, उम्मीद तो हमें यही रखनी चाहिए कि आला से आला दर्जे में जाएँगे। तो लेकिन अगर अल्लाह ताला हमें किसी तरह से जहन्नुम से बचा ले इंशाअल्लाह, और हमें चाहे जन्नत के छोटे से दर्जे में भी पहुँचा दे, इंशाअल्लाह ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला रहीम व करीम है, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उसके कोई लिमिट नहीं है, तो हमें माँगना अल्लाह ताला से जन्नतुल फ़िरदौस ही चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ मैंने बहुत सारी आयत कलेक्ट की हैं जिनमें जन्नत का ज़िक्र है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कहता है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी इससे तो हमें यानी फ़रार है ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई, तमाम पैगंबरों को भी मौत आई, और हर चीज़ को, हर शख़्स को, हर हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है।
اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، ایک چھوٹا سا عرصہ ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ صرف ایک آزمائش کا ایک چھوٹا سا دور ہے کہ جس کو اگر ہم نے ہمت سے پورا کر لیا اور کامیاب ہو گئے تو انشاء اللہ تعالیٰ ساری ساری فار ایور انشاءاللہ جنت میں رہیں گے۔ پھر ایک جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 72 میں کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اب دیکھیں اصل کامیابی جو ہے، ہم لوگ دنیا میں بعض اوقات بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں یا کامیابی حاصل کر لیتے ہیں یا بہت اچھا بزنس ہو جاتا ہے، بہت پیسہ کمانے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری زندگی میں یہی کامیابی ہے، اور پھر ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ بھی اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصل کامیابی تو یہی ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 111 میں ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، یعنی ان کی جانیں جو لوگ اپنے جانیں دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ان کے مال یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں لیتا ہے ان سے تو یعنی کہ وہ خرید رہا ہے، یعنی ہم جنت خرید رہے ہیں اپنے جانیں اور مال دے کے، جان اور مال دے کے۔ کہ جنت انہی کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے توریت اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دو چیزوں کو، کیونکہ مین چیز آپ کی سب سے محبت والی چیزیں اس دنیا میں آپ کا مال ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے اور آپ کی جان ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کو جمع کرنا یا اپنی کامیابی کو مینٹین کرنا اس دنیا میں یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے دلوں میں اپنے یعنی انکلکیٹ کر لینی چاہیے کہ کامیابی اصل وہ ہے کہ ہم دنیا سے نکل جائیں اور آخرت میں ہمیں جنت مل جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، ہمارے ایمان کے مطابق قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے قرآن میں چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ان چیزوں کو کنفرم کیا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ ہر چیز سچی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ سورہ رعد میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ تقوی اختیار کیا یعنی پرہیزگاری کی، اللہ سے ڈرے، اللہ کو موسٹ پاورفل مانا۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار جنت کی بہترین انعامات کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک کسی اور حدیث کا کم و بیش مطلب یہ ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے، یعنی کہ جنت کی جو چیزیں ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یا حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو 99% اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور جنت کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس وقت آپ کو کوئی بتانا چاہے تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو ایک تو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بتائیں بھی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ راز اسی وقت کھلے گا جب آپ کو یہ جنت کی جو یہ چیزیں ساری بتا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیا دینے والا ہے۔
تو جنت کی خواہش کرنی چاہیے، جنت کے لیے جان دے دیں، جنت کے لیے مال دے دیں، جنت کے لیے کوئی بھی سودا جو ہے وہ کم ہے۔ سورۃ الحج میں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے۔ دیکھیں اب صبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کس کی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یقیناً اگر آپ نے صبر کیا، صبر دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی حق کسی کی خاطر قربان کریں۔ صبر کی بہت ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے، لیکن آپ جنگوں میں جا رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کسی کی غلطی کو اگنور کر کے اور اللہ کی خاطر کے لڑائی جھگڑا نہ بڑھے وہ آپ صبر کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کے بدلے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ کیا یہ سودا اچھا نہیں ہے؟ یقیناً یہ بہترین سودا ہے جو ہم اس دنیا ہی میں کر سکتے ہیں، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ سورہ روم آیت 15، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ یعنی ان کو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید تو رہی ہوگی، لیکن ایک ایک شش و پنج میں تو وہ لوگ ہوں گے، لیکن سبحان اللہ جب ان کو جنت دے دی جائے گی تو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ دنیا میں آپ کو کوئی چیز مل جائے جو آپ کی خواہش ہو تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ سے مسکراہٹ چھپتی نہیں چھپتی، چھپائے نہیں چھپتی۔ تو اس وجہ سے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ لوگوں کی جو چہروں سے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جنت مل گئی ہے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین آیت 26، آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ یہ سورہ یاسین کی جو ایک واقعہ منشن ہے جس میں تقریباً 3 نبی وہاں پر موجود تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ اقصی المدینہ سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بستی والوں کو کہا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں مان لو ورنہ جو ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو قتل کر دیا۔ لیکن جنت میں داخل یعنی کہ جس وقت اس کو موت آ رہی تھی، اسی لمحے میں اس کو جنت دکھائی گئی، جنت دکھا دی گئی۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ملنے والا ہے۔ یعنی جو جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے ایک لمحہ بھی ان کا جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ دنیا کی کس حقیقت کو جانتے ہیں؟ دنیا کی جو جو بیجا حقیقتیں ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم ان کی خاطر اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ہمیں خریداری کرنی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت دے دی، اور اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی موت کے وقت، کیونکہ یقیناً اس نے جنت کو دیکھ لیا تھا۔ سورۃ الصافات آیا 58، پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ دنیا کے لحاظ سے جو چیزیں سوچتے ہیں، ہمیں کوئی بہت بڑی دولت مل جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کیا واقعی مجھے یہ دولت مل گئی؟ کیا یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ مجھے چٹکی لو ذرا، تو وہ کیفیت ہوگی۔ اور اور جو مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے وہ اپنے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اچھا کیا ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ ہمیں تو دنیا میں ہر چیز مل بھی جاتی تھی تو ہمیں موت سے ڈر لگتا تھا کہ ہمیں موت نہ آ جائے، ہماری زندگی ختم نہ ہو جائے، تو یہاں تو اب موت آئے گی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کیا کیا دینے والا ہے، جس کی خواہش کرنا ہم لوگوں کو ہر لمحے خواہش کرنی چاہیے۔ سورۃ سعاد آیت 50، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے استقبال کروائے گا تو پورے دروازے کھول دیے جائیں گے، مومن جو ہیں جنت کے حقدار لوگ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت 73، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔
سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم یہ الفاظ سنیں جنت کے محافظین سے کہ ہم پر سلامتی ہو، یعنی کہ اب تو ہم ہمیشہ سلامت رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا ہے، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیت 30۔ دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف آیت 71۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی یہ جنت کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالکل سمجھیے کہ داخل ہونے کے بعد جو آپ کی، جسے آپ ایپیٹائزر کہہ لیجئے یا جسے آپ گیسٹ روم کہہ لیجئے، کہ ابھی جو پارٹی ہوگی وہ تو ابھی شروع ہوگی، صرف یہ جو گیسٹ روم میں آپ کی خاطر مدارات ہوگی یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو اصل جنت آگے ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ سورہ محمد آیا 15۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا؟ چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جنت کے ایک لمحے کی آگ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ قاف آیا 35۔ ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ یہ دیکھیے اب اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے تو اور زیادہ ہے ابھی اللہ کے پاس۔ یہ تو سب کچھ ملے گا جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو چاہیں گے اس دنیا میں، جو بھی آپ خواہش کر سکتے ہیں، جو امیجن کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں دنیا میں سکھایا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں امیجنیٹو ہونا چاہیے، امیجن کرو واٹ ایور یو کین امیجن۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جو آپ امیجن کرتے ہیں وہ تو دے دے گا، لیکن اس کے بعد کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ سورۃ النجم آیا 15۔ اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت کے ایک درجے کا، جنت الماوا کہتے ہیں جنت کے ایک درجے کا نام، جو بعض کے نزدیک پانچواں اور بعض کے نزدیک ساتواں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت کے بھی درجات ہوں گی، اور ہم اپنے اعمال کے مطابق ان جنتوں کے درجات میں جائیں گے، اور اس کی بھی تفصیل ہمارے پاس بہت ملتی ہے ہمارے ہاں۔ سورۃ الرحمن آیا 54۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشتے ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ سورہ رحمان میں جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سبحان اللہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور پھر جنت کی خواہش کیجیے۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کے جتنے بھی باغ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص دو باغوں کا ذکر کیا ہے کہ جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ اسی اپنے ریشم کے دبیز استر کے جو کشنز ہوں گے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہیں آپ کے لیے پھل جو ہے درخت جھک کے ڈالوں پہ آپ کے لیے پھل لے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی ایک اور آیت ہے آج 56۔ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کا ذکر کیا بلکہ جن کا بھی، کیونکہ جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کا ذکر کیا ہے کہ جن حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی ایک اور آیت ہے۔ وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت 25۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی کہ یہ جو جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو جائیں گی، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا۔ ہر چیز لذت آمیز ہوگی، ہر چیز آپ کے دل کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے ذہن کو خوش کر دے گی، اور کوئی گناہ کی بات بھی وہاں نہیں ہوگی۔
सूरत अल हदीद आयत 21, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई जैसी है। ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है जो वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो अल्लाह ताला फिर यहाँ पे एक इनकरेज कर रहा है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर एक शख्स मुत्तकी है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है, कुरान शरीफ के ऊपर अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तो तुम उनसे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जब जन्नत में हम पहुंच जाएंगे तो फिर हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने कितनी छोटी छोटी से ईमान के ऊपर मजबूत रहने से और नेक अमाल करने पे अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर क्या क्या हमारे लिए गिफ्ट्स रखे हुए हैं। सूरत साफ आयत 12, उसके नतीजे में अल्लाह तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ऐसे उम्दा घरों में बसाएगा जो हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नतों में वाक़ होंगे। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया की जो कामयाबियां हैं उनको इस तरह से मत सोचो कि यही तुम्हारी कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी तो टेम्परेरी है, और वो भी कोई आखिरी दम तक, मरते दम तक जरूरी नहीं है कि वो कामयाबी आपको हासिल रहे। लेकिन ये जो आखिरत की कामयाबी है यही असल कामयाबी है, और ये हमेशा हमेशा रहने वाली है। सूरत दहर आया 12, और उन्होंने जो सब्र से काम लिया था उसके बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएगा अल्लाह ताला। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सब्र भी एक इतनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए कि जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे उसे उस खजाने से देता है कि जो खजाने दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ सब्र करने वालों के लिए हैं। सूरतुल बय्यिना आयत 8, उनके परवरदिगार के पास उनका इनाम वो सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश होगा और वो उससे खुश होंगे। ये सब कुछ उसके लिए है जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखता हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हमने जन्नत की बहुत अच्छी-अच्छी बातें की। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, हमको जन्नत की ख़्वाहिश करने वाला बनाए। हमें जन्नत की जब हम ख़्वाहिश करेंगे तो उसके लिए काम करेंगे। जब तक हम ज़िंदा हैं, अपनी जन्नत को हम बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जहन्नुम के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और हमें बता दिया है। क्योंकि जन्नत की जो ख़्वाहिश है वो तो है, लेकिन अब आप जहन्नुम का ज़िक्र सुनेंगे तो फिर हमें एक खौफ और एक अजीब व गरीब कैफ़ियत से गुज़ार देता है ये बयान, कि जब जहन्नुम की जो बातें अल्लाह ताला बताता है, और ये भी हक़ है, इसके अंदर कोई ज़र्रा बराबर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप कहें कि शायद इससे कोई मुख्तलिफ चीज़ होगी। तो हम थोड़ा जहन्नम का ज़िक्र कर लेते हैं। सूरत निसा में आयत 10 में अल्लाह ताला कहता है, जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं, और अन करीब वो दोजख में जाएंगे। यानी देखें, यतीमों का माल खाना या अपने वरासत के माल को खाना या ऐसी चीज़ों में गड़बड़ करना कि जो किसी और का हक है, अल्लाह ताला कितना बड़ा अज़ाब देने वाला है कि वो लोग दोज़ख में जाएँगे। सूरत निसा आया 93, और जो कोई किसी मोमिन को कस्दन कत्ल कर डाले उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला का गजब है। उसे अल्लाह ताला ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। किसी एक इंसान का कत्ल, किसी एक मोमिन का कत्ल इतनी बड़ी सजा है कि वो इमीडिएटली दोजख में उसकी एंट्री पक्की हो जाती है, और अल्लाह ताला का गजब है। आप सोचिए, जिस अल्लाह के रहमत और रहम के ऊपर हम जिंदा हैं और जिससे हम मांग रहे हैं कि आखिरत में वो रहीम और करीम है, वो रहमान और रहीम है, तो अगर खुदा ना खास्ता वो उसका सिर्फ छोटी सी नाराजगी भी हमारे लिए तबाही है, ना कि वो अल्लाह का गजब है, तो अपने गुस्सों को, अपने अपने जज्बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अल्लाह अगर आपको ताकत दे दे, अल्लाह आपको पैसा दे दे, तो अपने दुश्मनों को या दूसरे लोगों को, किसी मोमिन को आपने कत्ल कर दिया तो आप इसकी सज़ा डायरेक्ट दोज़ख है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सूरत निसा आयत 97, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो वो पूछते हैं, तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। ये भी एक बहुत तकलीफ देह बात है, बल्कि परेशान कुन बात है कि जो लोग अपने ऊपर ज़ुल्म हो रहे होंगे और वो उनको ज़ुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, और जब अल्लाह पूछेगा कि तुम किस हाल में थे जब तुम्हें फरिश्तों ने तुम्हारी जान निकाली, तो वो कहेंगे हम बहुत कमजोर
تھے، مغلوب تھے، ہم اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکتے تھے، ہم اپنے خواہشات کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، یعنی تم ایسی جگہ چلے جاتے جہاں اللہ کے لیے کام کر سکتے، اللہ کے نظام کو نفاذ کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں قربان کر سکتے جو تمہارے پاس تھیں، بجائے اس کے کہ کمزور اور مغلوب لے کر رہتے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دوزخ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ النساء آیا 115، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ کی ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں آ کے بتائی ہیں، ان کے اوپر ہم نہ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ نہ کرے اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ المائدہ آیت 86، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ بہت کلیئرلی اللہ نے بتا دیا۔ سورۃ الاعراف آیت 41، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، یعنی کہ جو اس کے اوپر کورنگ ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جو آگ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے دوزخ کی آگ کی تیزی ہوگی، اور دنیا کی آگ اگر ایک لمحے کے لیے اپنا آپ انگلی ہاتھ آگ کے اوپر رکھیں تو آپ کی جلد اور آپ کا گوشت تک پہنچ جاتا ہے جلن، اور آپ کئی دن تک اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کی آگ بھڑکائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھڑکائی ہے جو اللہ کے خلاف، اللہ کے بتانے کے باوجود کفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 50، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انکار کریں گے اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے ہونے کا، وہ دوزخ والے پھر جو ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم اتنی تکلیف میں، تم جنت میں مزے کر رہے ہو، تھوڑا سا ہمیں پانی ڈال دو ہمارے اوپر، لیکن وہ کہیں گے نہیں، کافروں کے لیے سب بند ہے، ہم کر ہی نہیں کر سکتے کچھ۔ سورۃ الاعراف آیت 179، 179، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس طرح ہم قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بھی جو آیا ہے کہ جو لوگ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان اور جن پیدا کر دیے جن کو اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی، تو حق ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، ان کے ساتھ کوئی حق کی بات کر رہا ہوگا اسے سن نہیں سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ تو کو دوزخ کے مکین ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم ہر کلاس کے شروع میں پڑھتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 35، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے جمع کر کر کے دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات رکھے تھے، اور پھر وہ ان کو بڑی محبتوں سے دیکھتے تھے، ان کو حفاظت سے رکھتے تھے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان سب کے ساتھ کیا ہوگا کہ انہی خزانوں کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں سب داغی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا لو اب اپنے اسی خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ التوبہ آیا 63، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول
یعنی قرآن اور حدیث، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اگر ہم اسے ریوائو کریں گے، اللہ کتنی محبت سے نام لیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو لوگ میری اور رسول کی مخالفت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے یقیناً دوزخ ہے۔ مخالفت کیا ہوتی ہے؟ مخالفت یہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم اس کے اوپر نہیں چل رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم اس کے اوپر نہیں چل رہے، تو یہ مخالفت ہے۔ یہ بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم مومن تو ہو جائیں گے، مومن اس طرح ہو جائیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی سنتوں کے خلاف جا رہے ہیں، یا ان کی سنتوں کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ لوگ بھی دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ التوبہ آیت 73، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، یعنی مسلمانوں کے لیے سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں کانسٹنٹلی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیوں جاری رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، کافر اور منافق، تو آپ ان کے اوپر سخت ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جتنے زیادہ منافقوں اور کافروں پہ نرم ہیں اور اپنے مسلمانوں پہ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرے۔ آج ہم جو ہیں جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ عیاشی اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت مزے میں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر رہے ہیں اور سچ بھی بول رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکرائب کی تھیں۔ لیکن یہ کہ جب وہ لوگ اتنے آپ کے ساتھ نرم ہو جائیں گے، تو لیکن آپ کو ان کے ساتھ سخت ہو جانے کا کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کریں، بلکہ کسی اور جگہ اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ مشرکوں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ دوستی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ ان پہ مان نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ جب ہوں گے یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے نقصان کا ہی باعث ہوں گے، وہ آپ کو اللہ سے دور جانے ہی کی بات کریں گے، کیونکہ وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کم و بیش جس کا مطلب ہے کہ تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے، یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے، چاہے تم یہود و نصارہ اور ساری دنیا کے جو کافر و مشرک ہیں، یہ مسلمانوں سے جو جنگیں کرتے ہیں، یہ صرف اس وقت خوش ہوں گے جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں ہم غلط تھے اور تم صحیح، اور نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سورہ یونس آیت 27، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ مدثر آیت 31، ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پلان طریقے سے، آرگنائز طریقے سے دوزخ کو بھی آرگنائز کیا ہے، جنت کو بھی کیا ہے۔ اس کے فرشتے، دوزخ کے جو دروغے ہوں گے وہ بھی فرشتے ہی ہوں گے، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری جو آزمائش تھی اس میں تم کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ القمر آیا 48، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ کی آگ سے۔ سورۃ طور آیا 16، جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب کافر و مشرک اور وہ مسلمان بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کی ہوگی، ان سب کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الفتح سورۃ الفتح آیا 6، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
اللہ ताला हम सबको महफूज रखे दोज़ख की आग से, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत जासिया आयत 35, ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह ताला की आयतों की हंसी उड़ाई थी और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था। बस आज के दिन ना तो ये दोज़ख से निकाले जाएंगे और ना उनसे उज़्र व माज़रत कबूल किया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको दोज़ख की आग से, आमीन। सूरतुल हामीम सजदा आयत 28, अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख की आग है जिसमें उनका हमेशगी का घर है। ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। और देखिए, अगर हम थोड़ा गौर करें कि अल्लाह ताला की आयतों से इनकार क्या है, अल्लाह ताला हमें बताता है कि अल्लाह एक है। अल्लाह का जो नबी है वो आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उसकी सुन्नतों पे अमल अमल करो। और जो है आप क़यामत की दहशत से डरो, जन्नत और दोज़ख से डरो और जन्नत की ख्वाहिश करो और जन्नत में जाने के अमाल करो। ये तमाम चीज़ें जब हम नहीं करते तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए दोज़ख लिख देता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सूरह मोमिन आया 47, और जबकि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग तकब्बुर वालों से जिनके ये ताबे थे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, तुम क्या तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? सुभान अल्लाह। जब जब आप दूसरों को देखिए, जब आप अकल समझ के साथ अल्लाह की किताब पे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे और आप किसी के से ऐसे शख्स के पीछे लग जाएंगे कि जिसको आप बहुत बड़ा बनाने, आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अपना अपना दीनी लीडर मान लेते हैं और फिर वो उसकी सही और गलत सब बातें मानते हैं, क्योंकि वो हमें एक तो गलत बता रहा होता है, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते कि हम अल्लाह का सही पैगाम समझ लें ताकि उस शख्स से दूर हो जाएं। तो उस दिन जो है वो शख्स भी आपसे दूर होगा, कहेगा नहीं भाई, मैं तो तुम्हें कहता था लेकिन तुमने क्यों मानी मेरी बात। तो अल्लाह ताला से वो लोग कहेंगे उन लोगों से कि भाई हम तो तुम्हें मानते थे, तुम्हारे पीछे चलते थे, तो क्या तुम कोई हमारे पर जो अजाब का हिस्सा है कुछ हटा सकते हो? और बेशक अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं। सूरत फातिर आया 36, और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोजख की आग है, ना तो उनकी कज़ा ही आएगी कि ना वो मर ही जाएं और ना दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सजा देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी ऐसा नहीं है कि आप आग में जल के मर गए। दुनिया में तो बहुत नेमत है इस बात की कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई या कोई आप जल गए या कोई ऐसी क्लैमिटी आई जिसकी वजह से आपकी मौत वाक़ई हो गई, तो मौत तो फिर एक तोहफ़ा है आपके लिए, क्योंकि जन्नत में आपको दोबारा से खाल दी जाएगी, दोबारा से आपकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जल-जल के हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ दोबारा से दी जाएगी, उसकी उतनी ही तकलीफ़ें होंगी और बढ़-बढ़ के तकलीफ़ें होंगी। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख की आग से महफूज़ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह लुक़मान आया 21, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की ताबेदारी करो, तो कहते हैं कि हमने तो जिस तरीक़ पर अपने बाप दादों को पाया है उसकी ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान उनके बड़ों को दोज़ख के अज़ाब की तरफ बुलाता हो। ये अबू जहल का भी आप लोगों ने वाक़या सुना होगा कि वो कहता था कि मैं अपने आबा अजदाद का दीन कैसे छोड़ दूँ? मुझे पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आदमी हैं, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मैं अपने बाप दादा का वो कैसे छोड़ दूँ? आज के ज़माने में भी यही है कि हम अपने बाप-दादा की जो बातें हैं, जो गद्दी नशीनी है, जो जो भी बातें हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी, हम उसको मानने को प्रेफ़रेंस देते हैं, बजाए इसके कि हम खुद से अल्लाह ताला के दीन को समझें और फिर उसको पढ़ें, समझें और उस पे अमल करें। तो ये चीज़ भी हमारे लिए तबाही का है, तबाही लेकर आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने ख़ानदानों पे, अपने बाप-दादों पे, अपने पूरे आने वाले, अपने पिछले गुज़रे हुए एंसेस्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं कि हम उनकी बातें मानते हैं और आगे अल्लाह की बातों को दरगुज़र कर देते हैं। सूरतुल अनकबूत आया 25, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, उन्हें तुमने अपनी आपस आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना ठहरा ली है। तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफ़्र करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। या अल्लाह हम सबको महफूज़ रखे दोज़ख की तबाहकारियों से और अज़ाब से, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, सूरह अराफ एक जगह है। अब ये दोज़ख की बातें जन्नत की हम थोड़ी-सी और करेंगे, होपफुली कि इंशाअल्लाह आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे। जो अराफ की एक जगह है और इसके ऊपर एक सूरत भी है,
जन्नत और जहन्नम के दरमियान हायल होने वाले हिसार के बालाई हिस्से का नाम एराफ है। इस मकाम पर कुछ लोग होंगे जो जन्नत और दोज़ख दोनों तरफ के हालात देख रहे होंगे। वो जन्नतियों के ऐश व आराम की बनिस्बत जहन्नम में और जहन्नमियों की बनिस्बत जन्नत में होंगे। इस मकाम पर किन लोगों को रखा जाएगा, इसमें मुतअद्दिद अक़वाल हैं, मगर सही और राजिह कौल ये है कि वो लोग होंगे जिनके हसनात और सय्यात यानी उनके सवाब और गुनाह, नेकी और बदी के दोनों पलड़े बराबर होंगे। कुरान करीम में फिर इसका आयत 46 में सूरह आराफ की आयत का भी जिक्र किया गया है। अच्छा, अब हम दोबारा, ये तो हमने सारी कुरानी आयात देख ली। अब हम थोड़ा-सा अहादीस के ज़रिए, ये मुझे मुख्तलिफ जगहों से मिली हैं जो सब अहादीस से साबित हैं, तो हम इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम एंड करेंगे। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुज़रा, यानी किसी आदमी को उसका पता भी चला, ये वो चीज़ें हैं। जन्नत कितनी वसी है उसको अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने। इजमाली बयान यह है कि इसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मसाफत है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रहा यह कि खुद उस दर्जे की क्या मसाफत है, इसके मुतालिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं, अलबत्ता एक हदीस तिरमिज़ी की यह है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है, सबके लिए उतनी ही वसी है। अल्लाहु आलम। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और खत्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी, फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मूंढे से मूंढा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चरचराने लगेगा। उसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नत आदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक ज़बरजद सब्ज़ की और मुश्क का गारा है, और घास की जगह ज़ाफ़रान है, मोती की कंकरियाँ, अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक-एक मोती का ख़ेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर उनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी हैं। वहाँ की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती बल्कि ज़मीन के ऊपर-ऊपर रवां हैं। सुभान अल्लाह! ये जो सिर्फ़ इमेजिन करने की बात है, अगर हम इमेजिन कर सकें। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं। आप इससे बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ह है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे, यानी कि पानी के प्याले। उनमें ठीक अंदाजे के मुआफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम ना ज्यादा बात पीने के खुद ब खुद जहां से आए थे चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने और जमा करने की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर और कसद और बला कस्त मसल सांस के जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि जाती होगी। हर निवाले में 70 मज़े होंगे, हर मज़ा दूसरे से मुमताज़। वो मान महसूस होंगे, एक का एहसास दूसरे से माने ना होगा। सुभान अल्लाह! यानी आज दुनिया में हमें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा भी मिल जाए, लेकिन जैसे ही हमारा पेट भरता है, हम मज़ीद नहीं खा सकते। अगर हम बहुत अच्छी मिठाई खा रहे हों और उसको बहुत ज़्यादा खा लें, तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा-सा डिफ़रेंट लगने लगता है, क्योंकि हमने मुँह में बहुत ज़्यादा उसका मज़ा आ गया। जन्नत में ये सब नहीं होगा। जन्नत में आप जितना खाएँगे, उसको मज़ा उतना ही बढ़ता जाएगा। आपका जितना आप सैर सैर हो जाएँगे, हर हर
کھانے سے، ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے 70,000 اس کے ڈفرنٹ مزے ہیں اور ہر مزہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے، اور اس کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہو۔ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ایک اگر آپ برفی کھا رہے ہیں تو دوسری جب مٹھائی کھا رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے ملتا جلتا ہوگا، نہیں، ہر کسی کا اپنا ایک الگ انداز ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا، یعنی اتنا صاف، شفاف اور پاک۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائیتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد ان کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے اس ایکسپلینیشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے کتنے پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اگر اس سے جس طرح اس میں ذکر ہے کہ اس سے حوریں جو ہیں اس سے ناراض بھی نہیں ہوں گی، وہ چین والیاں ہیں، وہ صرف اور صرف چین دیں گی اور کبھی بھی نہیں مریں گی، اور ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مسحور کن آواز دے گا اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں جو ہم بڑے بڑے سنگرز کو سنتے ہیں اور مسحور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ بہترین آواز جو ہے وہ آواز میں حوریں گانا گائیں گی، اور وہ گانے کیا ہوں گے؟ ان کو تو گانا کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ بیسیکلی حمد و پاکی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ اچھا، اب ایک آخری وہ ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دوزخ کا بیان کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دے دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، لیکن جنت کا سب سے بڑا جو تحفہ اور نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ آج آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو ہم کتنے مختلف انداز سے سوچتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو ذہن میں لانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس دن ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں۔ جو شخص دیکھ رہا ہوگا اس کے لیے اللہ کا دیدار ایک الگ معنی رکھے گا، اور دوسروں کے لیے اس جیسا اس کو نہیں محسوس ہوگا، اس کو لگے گا کہ صرف میں ہی اللہ کا، کیونکہ وہ جنتی ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اور اللہ عز و جل پر ایک اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جنرل طور پہ آپ کو سب ایک چیز دکھا دی گئی، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنی تجلی فرمائے گا۔
ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ کیونکہ اب تو وہ جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا، بادل آ جائیں گے اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی خوشبو، کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، انہوں گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بھی زائد ہے کہ ہمارے پاس سے جب آپ گئے تھے، یعنی جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو آپ کا جمال اور حسن اتنا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہمارا پروردگار جب بار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے ان کی جو بھی ابھی تک جنت کی نعمتیں اور لوگوں کے جمال و حسن کی بات ہوئی تھی، وہ قدرے اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی، جو خود ایک حسین و جمیل ہوں گی، وہ بھی کہیں گی کہ تمہارا حسن و جمال اتنا کیسے بڑھ گیا؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں اور ان کے بیٹھیں، اور ان کا دیدار کرنے کے بعد ہمیں جنت میں وہ بہترین چیزیں ملیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک کے ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ ہر صبح و شام پھر اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھے گا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو؟ کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا دیکھیے، میں بار بار جنت اور دوزخ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جنت کی خواہش کرنی چاہیے، جنت کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لیں گے تو ہمارے لیے جنت بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوزخ سے ڈرنا بھی ہے۔ اگر ہم دوزخ سے ڈریں گے نہیں تو پھر ہم، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے یار ٹھیک ہے ہماری زندگی اچھی گزری، ہم جنت میں نہیں بھی گئے تو خیر ہے، لیکن جنت میں آپ نہیں گئے تو پھر آپ دوزخ میں جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ تو دوزخ کا جو بیان ہے وہ بھی ہمیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جہنم کے بیان میں ہے کہ یہ ایک مکان ہے کہ اس کے قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے ہوئے ایک چھوٹا سا حصہ اس کے بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے، ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ جس طرح جنت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، جنت کے بہت ہی چھوٹے سے انٹری لیول کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل جنت ہے اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح استغفر اللہ، دوزخ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو آگ ہے، اس کا جو قہر ہے، اس کا جو غضب ہے، وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آ، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو،
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں ہم جنت کی خواہش کر رہے ہیں، ہمیں اسی وقت فوراً ہی دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب ہم پناہ مانگتے ہیں تو دوزخ خود کہتی ہے کہ اے اللہ، یہ مجھ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جنت جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کی 70 جزووں میں سے ایک جز ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا فرمائے گا کہ جب تو پشت آد تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بننے کے بعد سے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے بار بار ہم لوگوں کو نبی بھیجے، بار بار صحابہ کرام نے اس کی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر علماء کرام اور محدثین اور فقہاء اور شہداء اور صالحین، ان سب لوگوں نے ہمیں ریمائنڈ کراتے رہے، آج بھی ریمائنڈ کرا رہے ہیں اور قیامت تک ریمائنڈ کراتے رہیں گے۔ لیکن ان سب چیزوں سے جب ہم انکار کر دیں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ دے گا، اللہ نہ کرے۔ اور اگر ہم انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، جس کی ہمیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دیں، تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی جائے گی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ تو دوزخ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، جس طرح جنت کی تیاری ہے اسی طرح دوزخ کی تیاری ہے۔ اور جس طرح آپ دنیا میں کوئی چیز جلاتے ہیں تو پہلے وہ سرخ ہو جاتی ہے، پھر وہ سفید ہو جاتی ہے جل کے، اگر آپ کوئلے کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر وہ کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر کوئی لگتا ہے کہ کوئی دم خم نہیں رہا۔ تو یہ اسی نری سیاہی کا نام ہے جو یہ اس روشنی کا نام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے، جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دی جائے، تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی آگ سے اور جنت کی تباہ کاریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے اور دوزخ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کوئی واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے کہ انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے ڈرتا نہیں ہے جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے، جس سے خود دوزخ کی آگ ڈرتی ہے، اس جہنم سے، اس سے انسان جو ہے پھر بھی باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی اس تک نہ تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی ہے۔ تو اتنی تیزی ہے اور اتنی آگ ہے اس میں۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم میں ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کیسے
کس قدر بڑے سانپ کی اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل، سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، اور جب یہ ہڈی کھال سب بہہ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دے گا تاکہ وہ دوبارہ جلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑ، تھوڑ جو ہے وہ ایک قسم کا خاردار زہریلا درخت ہے جس سے دودھ جیسا مادہ نکلتا ہے، وہ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک، مالک جو ہے وہ دوزخ کا دروغہ ہے، مالک علیہ الصلاۃ والسلام دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلاۃ والسلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلاۃ والسلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے نام سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالے جائیں تو چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی ایسی گریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک یعنی 1 میل 2 میل تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس کو رون دیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور جہنم میں منہ سکوڑے ہوئے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان مضامین میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان ایک آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اس کو آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے، یعنی کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ موت ختم ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، اور انشاءاللہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں یہ باتیں جو ہم نے دوزخ کے عذاب کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے کروڑوں میل دور رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ابھی بھی ہم سب زندہ ہیں جو آج ہم کلاس سن رہے ہیں، یا انشاءاللہ جو لوگ سنیں گے اسے، ہم سب زندہ ہیں، ہمارے پاس ابھی موقع ہے،
ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ابھی بھی ہم دوزخ سے دوری اختیار کر لیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. نسأل اللہ العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. آمین ثم آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. آج جو ہے انشاءاللہ ابھی میں نے آپ لوگوں سے کلاس کے شروع میں کہا تھا کہ کلاس کی جو انفارمیشن ہے اگلے کورس کی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، لیکن اب ہم سوال جواب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال جواب جو ہے آج کی کلاس کے بارے میں بھی اور پچھلی پوری 2 سال کی کلاس کے بارے میں کوئی بھی آپ لوگوں کو سوال ہو انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. آج ہم لمبا ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جو اگلا کورس ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.